بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو بہت ہی اہم خبریں ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک طرف تو ایک ایسی ملاقات کی خبر ہے جو بڑی انوکھی ملاقات ہے، حیران کن بھی ہے، عجیب و غریب بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں لگ بھگ کوئی 250 دن ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب سے کبھی ایسی کسی شخصیت کی ملاقات نہیں ہوئی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب تو فوکل پرسن مقرر کرتی ہیں، لیکن یہ کیسی ملاقات تھی کہ فوکل پرسن بھی انکاری ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا، پھر عمران خان صاحب نے بھی نام نہیں دیا، تو یہ ملاقات ہو کیسے گئی، کس طرح سے ہو گئی؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اور پھر اس پر بھی حیرانی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملاقات پر ناگواری کا اظہار کیا، جبکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو دہائیوں سے تعلق رکھتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ سیف اللہ نیازی صاحب ہیں جی، جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں رہے، دہائیوں سے ان کا تعلق تھا، سینیٹر، مگر پھر یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد شاید 23 مئی کو ساتھ چھوڑ گئے تھے عمران خان صاحب کا۔ تو یہ عمران خان صاحب سے ملنے آئے تو اس پر جب خبریں لگیں کہ جی عمران خان تو جو لوگ چھوڑ گئے ان میں سے کسی سے نہیں ملے، آج تک اتنے دن ہو گئے جیل میں، سال ہونے کو آ رہا ہے، کبھی ایسی کسی شخصیت سے نہیں ملے، کیونکہ یا تو عمران خان اپروو کرتے ہیں یا نام دیتے ہیں، اب تو فوکل پرسن بھی ہیں، عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، عدالت کہہ بھی دیتی ہے تب بھی سپرنٹینڈنٹ جیل ملاقات نہیں کرواتا۔ تو یہ کون ہے سیف اللہ نیازی صاحب جو چھوڑ کر چلے گئے؟ کوئی جو بھی چھوڑ کر گیا تحریک انصاف کو، عمران خان نے کبھی جیل میں اس سے ملاقات نہیں کی، اب یہ کیسے پہنچ گئے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ملاقات کروانے والے ہیں وہ بھی انکاری کہ جی جو فوکل پرسن نے کہا جی ہم نے تو نام نہیں دیا، یہ کہاں سے آ گئے؟ پھر عمران خان صاحب نے کہا میں نے بھی ان سے ملنے کی خواہش نہیں کی۔ تو سیف اللہ صاحب نے کہا، جیو نے رپورٹ کیا کہ جی عمران خان کی خواہش پر میں نے ملاقات کی۔ اب عمران خان تو ناگواری کا اظہار کر رہے تھے وہاں پر، اور گواہان موجود ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں جی عدالت کی اجازت سے آئے، جہاں پر جیل انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے جی عدالت کی اجازت سے آئے، عدالت سے اجازت انہوں نے لی ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے عدالت سے اجازت لی، لیکن جیلر صاحب نے کبھی ملاقات تو نہیں ہونے دی، تو انہیں عدالت کی کارروائی کی خبر بھی سنتے تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا ان کے خلاف بھی۔ آپ جانتے ہی ہیں جہاں 6 ججز کہیں جی ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، تو کیا وہ توہین عدالت کیا ہونی؟ وہ ڈی سی کے خلاف ہوا تھا، وہ آپ دیکھیے آگے جا کر وہ معاملہ بھی کس طرح سے نمٹانے کی کوشش ہو رہی ہے ڈی سی اسلام آباد کے خلاف، تو کہ انہوں نے عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ ابھی سپریم کورٹ کا سن لیجئے کہ وہاں پر جو 7 ججز نے جو کیس سنا، اس میں بھی بات ہوئی، اطہر من اللہ صاحب نے وہ جو 2.5 منٹ کا جو ان کا یہ کہیں کہ معاملہ یا جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سب پر چھائی رہی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایم پی او کے ذریعے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جن کو سپریم کورٹ رہا کرتی ہے ضمانت پر۔ تو یہ تو حال ہے، تو اب بھی آپ کی مداخلت جاری ہے۔ خیر، اچھا یہ تو بات ہوگی ایک تو اس انوکھی ملاقات کی، اس لیے ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب کیا کسی کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ کس طرح آگے، ان کو نہیں پتا عمران خان ان سے مل کر خوش نہیں ہوں گے کہ انہوں نے پیغام نہیں بھیجا، پھر یہ عجیب و غریب باتیں۔ تو بس عمران خان صاحب نے اسلام کا جواب ضرور دیا، اس کے بعد ناگواری کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی تم تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح سے یہ لوگ ملاقاتوں کے لیے پہنچ رہے ہیں؟ کس کے پیغام لے کر پہنچ رہے ہیں؟ کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی مزاحمت ہی کرنی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اگر مزاحمت کریں گے تو آپ مزید کچھ عرصہ جیل میں رہیں گے، مسئلے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی میں جیل بھگت رہا ہوں نا، میں رہ لوں گا، تم میری فکر چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تو کیا کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم حال ہی میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر مسلسل آ رہے ہیں، ایک دن میں کئی جگہوں پر آ رہے ہیں، میاں جب لطیف آ رہے ہیں، یہ اب میاں نواز شریف صاحب کے قریب سمجھ جاتے ہیں۔ میاں جب لطیف کہنے لگ گئے ہیں کہ جی ہمیں تو میجورٹی ملی ہی نہیں تھی، اور ہمارے تو جھولی میں زبردستی سیٹیں ڈالی گئیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی عمران خان حکومت بنا لے، اب بھی بنا لے، کس نے اس کو روکا ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر مان رہے ہیں میاں جو لطیف صاحب ہماری میجورٹی نہیں بنتی تھی، ادھر ادھر کی گئی ہیں سیٹیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کامران شاہد کے شو میں کہ جی جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف کو باہر رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو ہروایا گیا، کچھ آپ کو بھی اس طرح سے باہر رکھا گیا، تو رانا ثناء اللہ صاف انکار کیا دی ہمارے جتنے لوگ ہارے ہیں سب جینون ہارے ہیں، جن کو اعتراض ہے ہاں ان کو اس چیز پر اعتراض ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمیں جتوایا کیوں نہیں گیا، ورنہ ان کا جی حالات ایسے تھے اور سب۔ تو یہ اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ لوگ؟ تو کہیں کوئی اس طرح کا پیغام ہے عمران خان صاحب کو پہنچانا مقصود کہ جی آ جائیں؟ اب رؤوف حسن صاحب جو ترجمان ہیں تحریک انصاف پر، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ مجھے بات کرنی ہے چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی مشکل پر، تو میں بھول نہ جاؤں، وہ بہت اہم ہے۔ تصدق جیلانی صاحب نے ایسا چھکا مارا ہے کہ اسٹیڈیم سے باہر ہی گیند نکل گئی ہے۔ وہ خط جو تھا وہ تو چھوڑ دیجئے، اب جو انہوں نے کمال کر دیا ہے وہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اچھا، تو اب رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ اب پیچھے نکلنا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ جو ہے اس سے باہر آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نظر آ گیا کہ ہم تو معاملات نہیں چلا سکتے۔ تو اب پھر کیا بنے گا؟ تو
اس پر کاشف حسین نے کہا کہ کیا عمران خان پھر لیں گے؟ انہوں نے کہا جی اب تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کمپرومائز کر گئے، یہ نہ کہیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے میں سے کہتا ہے جی کوئی ڈیل کر لیں تو ہماری تکا بوٹی کر دیں گے ہمارے لوگ. تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے. تو پتہ نہیں اب دوبارہ الیکشن ہوں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس پر ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے کیا ہونے والا ہے اس میں، پیپلز پارٹی کا، آصف علی زرداری صاحب کا کیا کردار ہے. وہ بڑی اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو آنے والے دنوں میں صورتحال کا اندازہ ہوگا اور حکومت کتنی مشکل نظر آ رہی ہے. سب باتیں کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑی مشکل میں ہیں. ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ پہلے انہوں نے کمیشن کا کیوں کہا اور پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اتنا بڑا یو ٹرن کیوں لیا اور پھر خود ہی نوٹس لے کر 7 رکنی بینچ کیوں بنا دیا. اس کی وجہ نہیں بتائی. پہلے کمیشن کا بنانے کا سمجھاتے، اس لیے پھر وہ 55 منٹ جسٹیفیکیشنز دیتے رہے کہ کیا ہوا کس طرح ہوا، لیکن حکومت پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور قاضی صاحب نے پہلے نوٹس لے لیا. یہ جب کہا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ لے جانا چاہیے، جب خط کا تھا یہ لوگ کہتے رہے، تو پہلے انہوں نے نہیں مانی. پہلے کیوں نہیں مانا اور پھر بعد میں مان کیوں گئے؟ کیا انہوں نے کوئی پریشر لیا تھا؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ سوشل میڈیا میں دیکھتا نہیں اور سب کچھ. پھر انہوں نے وبا بھی قرار دے دیا. اب انہوں نے یہ بھی وہاں پر ریمارکس دیے تھے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ وہ کمیشن بنائیں، لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا پر جو کام شروع ہو گیا، ان کے بارے میں کیسی باتیں کرنے لگ گئے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہم کس طرف جائیں گے، قوم کو تباہ کر کے چھوڑنا ہے، کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اب تصدق جیلانی صاحب کا واضح پیغام آ گیا ہے. اب یہ پہلے انہوں نے خط لکھا تھا جس میں بتایا تھا کہ جی وہ کیوں کمیشن کا ممبر نہیں رہنا چاہتے، وہ کیوں اس کمیشن کو نہیں چلانا چاہتے. ایک ہی تو یعنی سنگل رکن پر یہ تھا، تو خیر سنگل ممبر پر تھا کمیشن. تو انہوں نے جب انکار کر دیا تو سارے پیچھے ہٹ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے انکار کیا فوری طور پر اس کے بعد پتہ لگا ہے سو موٹو لیا جا رہا ہے. تو اب جس میں 7 رکنی بینچ بنایا گیا، ابھی آگے 29 اپریل کو غالباً اس پر کارروائی ہونی ہے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو دوسرا کام کیا، تصدق جیلانی صاحب نے مہر بخاری صاحبہ سے گفتگو کرتے ہوئے، اور مہر صاحبہ نے ARY پر رپورٹس پروگرام میں اس کی تفصیل بھی بتائی ہے. تصدق جیلانی صاحب نے کہا کہ مجھ پر کوئی سوشل میڈیا کا کوئی اس قسم کا قطعی پریشر نہیں تھا، اور میں اگر کہوں پریشر تو وہ صرف اور صرف مجھ پر ضمیر کا دباؤ تھا، ضمیر کا پریشر تھا. یعنی اس کا مطلب یہ وہ سمجھ رہے تھے کمیشن بنانا غلط ہے، اس کا ممبر بننا غلط ہے، اس پر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اس سے پہلے تصدق جیلانی صاحب جو لیٹر لکھ کر ریکیوزل کا، یعنی اس سے پیچھے ہٹنے کا، انکار کرنے کا جو انہوں نے خط لکھا، اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا کہ جو یہ ججز نے لکھا ہے خط ہے، اس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا کہا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ جب کسی جج کو یا ہمارے ساتھی کسی جج کو، ہمارے نیچے کسی جج کو جو ضلعی عدالت کا جج ہے، اس کو اگر دھمکایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کوئی ایجنسی کی طرف سے، تو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ چیز مانگی ہے رائے. تو کہتے ہیں ٹرمز آف ریفرنس بھی جب میں نے دیکھے تو اس سے مجھے ٹھیک نہیں لگا ہے کام، تو میں نے اس لیے انکار کیا ہے، میں نہیں کروں گا، کیونکہ ٹرمز آف ریفرنس پر انہوں نے اعتراض کیا ایک طرح سے. اور ساتھ یہ کہا کہ جو حاضر سروس ججز ہیں کبھی ایسے نہیں ہو سکتا. یہ مہر صاحبہ نے بھی اس بات کو بتایا کہ انہوں نے کہا جی حاضر سروس ججز جو ہیں وہ کسی کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ بھی کمیشن جو ایک ایکٹ کے تحت ایک وفاقی حکومت بنائے گی. بھائی حکومت کے خلاف ججز نے فیصلے دینے ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف کیس سننے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کے لوگ پیش ہو رہے ہوتے ہیں. تو حکومت جو ہے اب سرونگ ججز کو، ہائی کورٹ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو وہ کٹہرے میں لے کر آئے گی، کسی ایک ممبر کو بنا کر اور یہ سب کچھ کرے گی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط طریقہ. تو اس لیے میں پیچھے ہٹا، اور ٹرمز آف ریفرنس کا انہوں نے کہا کہ جی یہ بات یعنی وہاں پر ہو گئی کہ جی انہوں نے پہلے اقرار کر لیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، پھر انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی کوئی اس پر ٹرمز آف ریفرنس پڑھ کر سنائے گئے تھے، لیکن اس پر یہ نہیں تھا کہ پوری طرح سے میں نے ایگری کر لیا یا کچھ کر لیا. تو اس میں بھی شاید کچھ آگے پیچھے چیزیں نظر آ رہی ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں آئندہ اس پر کوئی بات نہیں کروں گا. مہر صاحبہ کے بقول کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور وہ بڑے اصول پسند ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سابق چیف جسٹس ہونے کے باوجود وہ جو ایک رولز ریگولیشنز ہیں ججز کے لیے اس کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ٹی وی پر نہیں آتے اور یہ سب بات. لیکن اب اس سے ایک تو یہ کہ جی فیک نیوز فلاں، قاضی فائز صاحب نے یہ جو اشارہ دے دیا کہ جی وہ لگتا یہ ہے کہ پریشر میں آ کر اور سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا. اس کا تصدق جیلانی صاحب نے صاف واضح 2 ٹوک انکار کر دیا. پھر جو کچھ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ٹرمز آف ریفرنس یہ فلاں فلاں اور اس طرح سے سب چیزوں پر اگری کیا، یہ کیا وہ کیا، اور پھر یہ سب اس پر بھی انہوں نے ایک طرح سے اعتراض کیا ہے. تو انہوں نے لیٹر میں لکھ دیا کہ ٹرمز آف ریفرنس پر اعتراض، اور یہ کہ جی سرونگ ججز اور یہ سارا معاملہ اس طرح کرتے جب انہوں نے کہا ہے. اور اس میں لیٹر میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب ججز نے لکھا کہ انسٹیٹیوشنلی اس کو دیکھنا چاہیے، یا سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یا پھر سپریم کورٹ خود دیکھے. تو تصدق جیلانی صاحب کی بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی. اب جب انہوں نے یہ کر دیا تو پتہ نہیں پھر اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا تھا. انہوں نے سوشل میڈیا اور پریشر کا کہا، اور اس سے بھی تصدق جیلانی صاحب نے یعنی انکار بھی کر دیا اور ساری چیز کھول دی. تو ایک اور انہوں نے چھکا مارا ہے، اور اب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور بھانڈا پھوڑ دیا ہے. تو یہ اب معاملات جو ہیں یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے بڑے مشکل ہو گئے ہیں ان کو سمیٹنا. پھر ابھی فل کورٹ بنتی ہے تو معاملہ دیکھیے گا کہاں جاتا ہے. اور ابھی بھی خیر
پوری طرح کنفرم نہیں، اگر نہ بنائی تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوگا، اور بنائیں گے تو پھر وہ لائیو کوریج نہ دکھائی تو مسئلہ ہوگا، دکھائیں گے تو پھر اور چیزیں نکلیں گی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون سا جج کس طرح سے بول رہا ہے. اور اسی دوران میں حکومت ہمیں الگ سے مشکل میں نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب وہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور حامد مرزا پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی کوئی بھی پیغام لے کر آتا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑ دو، میرے سے آئندہ یہ ڈیل شیل کی بات نہ کرنا. اس پر وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح اب سیف اللہ نیازی صاحب گئے تو عمران خان صاحب نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا. اور یہ میں ضرور کہہ دوں کہ یہ زبیر علی خان نے خبر دی، ناگواری والی خبر جو ہے یہ انہوں نے دی ہے اور ذرائع سے. تو بڑے زبردست یہ صحافی ہیں، تو صحافیوں کو اس پر ضرور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. نوجوان صحافی بہت اچھے، تو یہ ایک اور زبردست خبر لے کر آئے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.